لیکن اب مطلق انانیت ہے ملک میں، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی کسی کا ضمیر جاگ رہا ہے، تو یہ تو ہونا ہی ہے۔ جو پمپس کے ڈاکٹر گئے تھے، مطالبہ تو یہ تھا کہ ذاتی مالک جائیں، کیا اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں وہ جو رپورٹ آئی ہے؟ نہیں، ہم تو کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، یعنی ذاتی مالک جو ہیں وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اور سرکاری ڈاکٹر جو ہیں، یہاں سرکاری ادارے جو ہیں وہ تو اب ریوڑیوں کے باؤ بکے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جس پہ پبلک کا اعتماد ہو۔ پولیس اپنا اعتماد کھو چکی ہے، جو ضلعی عدالتیں ہیں وہاں ریمانڈ پہ ریمانڈ، علیمہ خانم کا ریمانڈ ابھی تک جاری ہے۔ جو دہشت گردی جس وقت وہ کر رہی تھی وہ سب کیمرے کی آنکھ میں دیکھا ہے، 2 بہنیں نہتے کھڑی تھی، اب یہ دہشت گردی کا کیس بنتا ہے۔ لیکن کوئی عقل ہو، کوئی شعور ہو، کوئی ضمیر ہو، پاکستان ہے۔ اب ان بیچاریوں کا ریمانڈ بھی دیا گیا، ابھی تک پابند سلاسل خام خام ہے۔ یہ شخصی آزادی جو ہے نا، انسان کی آزادی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الحر حر ومن یتسع الدر، ماں کے پیٹ سے ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے۔ یہاں اس جدید صدی میں 2024 میں ہم اور 2023 سے ہم ایک نیا روپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا، اور اتنا گھناؤنا روپ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ بالکل سے ایک کارکن آپ شیر افضل مروت کی جانب دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز نے آپ کو اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ تمام کارکنوں کو ایک پیغام آپ کے توفیل دیتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ احتجاج کے لیے ورکرز نظریں میری طرف ہیں، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہم ایک احتجاج ایسا لانچ کریں جس کو ہم منطقی انجام تک پہنچا دیں۔ نہ میرا کوئی کاروبار ہے، نہ میرے کوئی سٹیکس ہیں کہ میں جو ہے کسی وجہ سے مجبور ہو جاؤں۔ جس دن پارٹی فیصلہ کرے اور احتجاج سونپے، پوری قوم سے وعدہ ہے، اس ملک میں اب عزت و ناموس کے ساتھ جینے کے لیے اب ضرورت بھی یہی ہے کہ پاکستانی اس کا ادراک کر لیں۔ ہم پریکٹیکلی وحشت کی طرف گامزن ہیں۔ کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ حساب ہو، اور جس دن 2 لاکھ پاکستانی بھی ڈی چوک پہ میرے ساتھ بیٹھ گئے نا، اس دن آپ سمجھ لیں پاکستانیوں، یہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اداروں کے ساتھ، آئین قانون کے ساتھ، اس سے بڑا ظلم کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے پاکستان میں۔ پارٹی آپ کو فری ایڈ دے گی؟ مجھے ورکر کو کبھی میں انشاءاللہ ان کے توقعات پہ ہمیشہ میری کوشش ہوگی، اور جس دن ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے پھر یا تو رہیں گی نہیں، اور اگر رہیں گے تو پھر تب تک اٹھیں گے نہیں جب تک اپنے مقاصد، مطالبات، اور میں فی الوقت سمجھتا ہوں کہ ایک واحد مطالبہ ہونا چاہیے، فری خان نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لاکھوں لوگ آئے اور ڈی چوک پہ بیٹھے۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا، مجھے ذمہ داری تفویض کی گئی، انشاءاللہ یا خان کو لے کر جائیں گے یا پھر بے شک ہی ہمارے جنازے بھیج دیں۔ خان سے آپ یہ ذمہ داری مانگیں گے؟ میں نے خان کو تو کہا تھا، اور میں نے خان کو یہ مشورہ کیا تھا کہ احتجاج کمیٹی بنا دے، اور میں نے یہ ابھی کچھ ہی دنوں قبل میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ انہی لوگوں کو تفویض ہونی چاہیے۔ 9 مئی کے بعد کتنے احتجاج ہم نے پورے ملک کے کل عرض میں کیے، اور کون احتجاج کر سکتے ہیں، کیا اس کا پیرافرنیلیا ہے، کیا اس کے پٹ فالز ہیں، کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، کون کر سکتے ہیں، لاجسٹک کا، تو وہ سب چیزوں کا ادراک ہے، اور ہم نے بڑی کامیابی سے چلایا تھا، اور ہم کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں، احتجاج مانگ رہے تھے، احتجاج کی ذمہ داری مانگ رہے ہیں۔ احتجاج کی ذمہ داری کیا ہے؟ پرچے ہیں، مار داڑ ہیں، اور یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، لہٰذا ہم وہ مانگ رہے ہیں تاکہ اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ جتنے لوگ ڈی چوک پر، اگر اس کو لیڈ آپ کر رہے ہوتے تو نتائج کیا نکلتے ہیں؟ دیکھیے، آپ یہ
پوچھیں ان لوگوں سے، لاکھوں لوگوں سے، کوٹ کے لوگوں سے پوچھیں، باجوڑ کے لوگوں سے پوچھ لیں، کرک کے لوگوں سے، آپ نوشیرہ کے لوگوں سے، آپ چرسدہ، مردان، دیر، باجوڑ، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، پھر قصور، کراچی ڈویژن، سکر، اپنا میرپور خاص، حیدرآباد، کوئی ایک جلسہ نہ ہم نے ملتوی کیا، نہ کوئی کنونشن ملتوی کی، دھمکیاں آئیں، گولیاں چلی، لیکن ہم نے جو لوگوں کو ٹائم، تاریخ، مینیو بتایا تھا اس پہ ہم گامزن رہے۔ معاملہ تب سے خراب ہوا جب مارچ سے اسلام آباد کا جلسہ ملتوی ہونا شروع ہوا۔ جلسہ ایک ہو اور اسی پہ عمل درآمد ہو۔ انشاءاللہ اگر میں آئندہ، یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی نہیں رہی ہے، ڈی چوک کا احتجاج بھی آئے گا اور ایسے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے کہ پھر گولیاں بھی ان کو نہیں اٹھا سکیں گی۔ اچھا شیر افضل صاحب، آپ نے کہا کہ خان کو آپ نے سجیشن دی کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے، تو ان کا پھر آگے سے جواب کیا تھا؟ خان نے ایگری کیا تھا، لیکن بعد میں شاید یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ایکچولی خان صاحب نے ایک فکر کہا تھا، وہ میں آپ کو خان نے کہا کہ قیادت یہ کہتی ہے کہ کریڈٹ پھر تم لینے کی کوشش کرتے ہو، کریڈٹ لے جاتے ہو۔ تو میں نے خان صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا کہ کریڈٹ سب کے لیے موجود ہے۔ جس وقت کریڈٹ مجھے ملا تھا اس وقت اکیلا گھوڑا ہی میں دوڑا رہا تھا، کوئی تھا ہی نہیں کریڈٹ لینے کے لیے، تو لہٰذا کریڈٹ بے شک تمام لے لیں۔ شاید خان صاحب کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ میں کریڈٹ کے چکر میں ہوں، جبکہ میں کبھی کریڈٹ، ہم طرول افلاح کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، جو ہمارے بچے، وہ ایک ایسا پاکستان دیکھیں نا جہاں یہ وحشی درندوں کی طرح لوگ جو ہیں آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو اٹھائے، راستے پہ روک کے اٹھائے، مارے۔ اس دن آپ نے دیکھا نا پارلیمان کے سامنے یہ بدبخت اسلام آباد کی پولیس نے، کوئی پرچہ نہیں تھا، کوئی ریمانڈ نہیں تھا، کیمرے کے آگے بے شرمی کی حد ہے، اور جناب مجھے دھکے دیتے ہوئے لے گئے۔ نہیں، یہ کس طرح کی مہذب معاشروں میں ہوتا ہے؟ اور کیس کی جب دلائل ہائی کورٹ میں آئے تو پھر ہنسا ہنسی۔ ہاں جی، یعنی ضرورت ہے ایک ایسے احتجاج کی کہ اس نظام کا دڑم تختہ کر دیں۔ شکریہ کہ آپ کو اٹھائے، راستے پہ روک کے اٹھائے، مارے۔ اس دن آپ نے دیکھا نا پارلیمان کے سامنے یہ بدبخت اسلام آباد کی پولیس نے، کوئی پرچہ نہیں تھا، کوئی ریمانڈ نہیں تھا، کیمرے کے آگے بے شرمی کی حد ہے، اور جناب مجھے دھکے دیتے ہوئے لے گئے۔ نہیں، یہ کس طرح کی مہذب معاشروں میں ہوتا ہے؟ اور کیس کی جب دلائل ہائی کورٹ میں آئے تو پھر ہنسا ہنسی۔ ہاں جی، یعنی ضرورت ہے ایک ایسے احتجاج کی کہ اس نظام کا دڑم تختہ کر دیں۔